جامعہ آپ ہی سے آغاز کر لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ ایک پی آئی اے کے لیے بڈنگ پروسیس میں تھرو پراپر چینل حصہ لینا، پارٹیسپیٹ کرنا، یہ یہاں تک آ گیا کہ اس میں ریٹائرڈ جنرلز اور آئی ایس آئی کے جنرلز اور ایک نئی چیز بلو ورلڈ سٹی کو ان تمام بزنسز کے ساتھ جوڑ دیا گیا. یہ کیا ہے؟ بہت شکریہ سعدی، بڑا اہم موضوع آپ نے چھیڑا ہے، کیونکہ یہ بحثیت مجموعی ہماری معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم پولیٹیکلی، نان پولیٹیکلی، اسپرچولی یا ریلیجیسلی کیسے گیٹ ڈریون ہوتے ہیں، کیسے ہمیں پولرائزیشن افیکٹ کرتی ہے. اب بجائے اس کے کہ سالانہ 100 ارب کا نقصان ہوتا ہے اس ایئر لائن کو، 7100 ملازمین کا بوجھ ہے اس ایئر لائن کے اوپر، یومی اجرت والے 2400 سے زائد ہیں، 30-32 طیارے رہ گئے ہیں، میجر روٹس آپ کے چھین لیے گئے ہیں، اور 203 ارب روپے کا جو قرض ہے وہ اس کے اوپر، اس کمپنی کے اوپر واجب الادا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس کی حالت زار پر غور کرتے اور ان سرکمسٹانسز کو انالائز کرتے کہ کیوں ضروری ہے، پی آئی اے کس حال میں ہے، وہ لاجواب سروس جو تھی وہ اب ایک تانا کیوں بن گئی، وہ تانا کیوں بن گئی. بجائے اس کے کہ ہم صحافی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا دیگر لوگ اس پہ غور کرتے، ہم اس مدے پہ چلے گئے جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا. آپ چیک کیجئے کہ پنجاب کالج میں جو بچے بچیاں پڑھتے ہیں ان کی بھی سینکڑوں برانچز ہیں. آئی ایم بیسڈ ان لاہور، اور پورے پاکستان میں ان کی برانچز ہیں. یقین جانیے اس ادارے میں جو بچیاں بچے پڑھتے ہیں ان کے جو پیرنٹس کی نفسیاتی حالت ہے اس وقت وہ بیان نہیں کی جا سکتی، بیکاز ایک فیک نیوز نے پورے کا پورا سسٹم، پورے کا پورا جو اس کی ڈائیکاٹمی تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور ابھی وہ خاتون آپ نے دیکھی ہوں گی جو کسی بچے کی والدہ بنی تھی، بالکل ان کو اریسٹ کیا گیا. آپ دیکھیے کہ وہ محترمہ پہلے اپنے ٹک ٹاک پہ کس انداز سے کیا بیان کر رہی ہیں، اور اس کے بعد اب جب گرفتار ہوئی ہیں تو معافیہ تلافی ہیں. اس میں بھی آپ کو یاد دلاؤں 16 افراد گرفتار ہوئے ہیں، 138 سے زائد اکاؤنٹس کو بلاک کیا ہم نے. اب یہ جو آپ نے پی آئی اے والا مسئلہ اٹھایا اور بلو ورلڈ سٹی کا، اس میں بھی ہم اگر تھوڑا سا کرٹیکل ڈسکورس انالیسس کریں تو ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ ال انٹینشن موجود ہے ہمارے ملک میں، اور اس کے پیچھے کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں. جس طرح سے آپ نے پریزیڈنٹ کو یا چیئرمین کو یا دیگر ان کے جو بزنسز ہیں ان کو اس میں بالکل فار انسٹنس لیٹس سے کہ میرا اور آپ کا بھی تعلق ہے اس سے، سو واٹ، کیا ہمیں اس مین کاز پہ نہیں آنا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ نہیں چیک کرنا چاہیے کہ آئرلینڈ کی کمپنی نے کیسے، اس نے کیا کنسلٹنسی دی؟ کیا ہمیں یہ نہیں سوال اٹھانا چاہیے کہ کوئی اور کیوں نہیں اٹھا اس کی بولی کے لیے؟ ہم کہہ رہے ہیں جی وہ فلاں جنرل صاحب جو ہیں بھائی وہ ریٹائرڈ ہیں، وہ ایک عام شہری. مزے کی بات یہ ہے کہ جو فورسز، اسکول اینڈ کالجز سسٹم پہ ان کے جنرل سجاد رسول کے بھی اور جنرل عارف رڑائچ کے جو خود ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ پروفائل ہے اس کے اسکرین شاٹس لے کے لوگوں نے وہاں پہ لگائے ہوئے اور کہا بھائی یہ ہیں جی بلو ورلڈ سٹی کے پیچھے. حالانکہ بلو ورلڈ سٹی کا ان بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سعد نذیر صاحب کا صرف 2 بزنس میں تعلق ہے نا، سنو نیوز میں اور فورسز اسکول میں. دس از ہائٹ آف انجسٹس. اس میں آپ دیکھیں ہوتا ہے کیا ہے، جیسی آپ ایسی کوئی فیک نیوز سرکولیٹ کرتی ہے سوشل میڈیا کے کینوس کے اوپر تو باٹس، ٹرولز اور پھر پولیٹیکل ایجنڈا ڈریون چیزیں اور پھر اینٹی ڈیولپمنٹ فورسز جو ہیں وہ دے کیم انٹو ایکشن، اور پھر وہ ایسے وائرل ہوتی ہیں کہ آپ کو وضاحت دینے کے لیے ایک پورا پروگرام، جیسے آپ نے انٹرو پڑھا، یہ بتانا پڑتا ہے آپ کو. اب کس کس کو بندہ جا کے سمجھائے؟ یہ اصل میں جو تقسیم شدہ اور پولرائز شدہ سوسائٹی ہے، ہمارے سیاستدانوں کو، سوشل میڈیا یوزرز کو بالخصوص جو انفلوئنسرز ہیں. اب آپ مجھے بتائیں جتنے بھی فیک نیوز بسٹرز ہیں اکاؤنٹس، ان کی آؤٹ ریچ چیک کریں، اور وہ جو اس خاتون کی ایک ویڈیو تھی وہ چیک کریں، وہ ملینز میں ہے، اور جو فیک نیوز کو بسٹ کر رہا ہے اس کو 10-20 ہزار لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ اوور آل سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ اور مینٹالٹی بھی بتاتا ہے کہ ہر جھوٹی خبر کے پیچھے واقعی وہ ایک کہا بھی جاتا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ہم ایسے وقت میں چلے جائیں گے کہ جہاں لوگ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو جو ہے وہ سچ تصور کریں گے.